سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جو عدت ہوتی ہے وہ انگریزی مہینے سے ہونی چاہیے یا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے؟ بھائی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں دین کے، وہ سب اسلامی کیلنڈر سے ہونے چاہیے۔ اور اگر کسی نے عدت انگریزی حساب سے کر بھی لی تو اس نے اور زیادہ کر لی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر کسی نے انگریزی کیلنڈر سے بھی کر لی۔ ہمارے ہوٹل میں لوگ باہر سے شراب لا کر پیتے ہیں، نہ ہم خریدتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے لوگ باہر سے لا کے شراب پیتے ہیں ان کے ہوٹل میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی میرے حساب سے جو فتویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے کہ نہ آپ بیچ رہے اور نہ آپ پلا رہے نہ آپ سرو کر رہے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن تقویٰ، دو چیزیں ہیں، ایک فتویٰ ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو بھی اپنے ہوٹل میں آنے نہ دیں، آپ اس میں بڑا بڑا لکھ کے لگا دیں کہ بھائی یہاں شراب جو بھی پیے گا اس کو کھانا سرو نہیں کیا جائے گا، تو تقویٰ تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ فتویٰ لیں گے تو اس میں کیونکہ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور آپ نہیں لوگوں کو سرو کر رہے، نہ آپ نے بار لکھ رکھا، نہ آپ نے اس طرح کے بیرے رکھ رکھے، تو آپ کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرا رہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ اگر کہیں سے کوئی گفٹ آئے تو کیا اس گفٹ کو ہم آگے فارورڈ کسی کو دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہیں سے کوئی گفٹ آئے تو کیا آگے اسے بڑھا سکتے ہیں، کسی اور کو گفٹ دیتے ہیں؟ بھائی جس نے آپ کو گفٹ دیا اس نے آپ کو مالک بنا دیا، اب آپ اس کا جو مرضی کریں۔ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے ہدیے آتے تھے، وہ کبھی بھی گھر نہیں لے کے گئے، سب بانٹ کے جاتے تھے، صدقہ کر کے جاتے تھے، جو بھی چیز آتی تھی، مطلب پورے ریوڑ آ گئے بکریوں کے، وہ ہدیہ ہی تو ہوتا تھا حضور کے لیے، تو یہ تو حضور سے ثابت ہے یہ بات۔ ایک سوال میرا ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوازتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو شکر ادا نہیں کرتے ان کو بھی اللہ نوازتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھو اللہ رب العالمین ہے، وہ کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں روکتا رب ہونے کی وجہ سے، بلکہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے تاکہ انہیں توفیق ہی نہ ہو کہ وہ پلٹیں، ان کی دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ جب وہ ناشکری کریں گے تو اللہ اس ناشکری میں انہیں اتنا آگے بڑھا دے گا کہ ان کی واپسی ممکن نہ ہو، جو اللہ کے حکم نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھو نا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اللہ اپنے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہتا انہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں ایسے گھس سکتے ہو اگر وہ تمہیں بلانا نہ چاہے؟ تو جب آپ اللہ کے مہمان بننا ہی نہیں چاہتے اور اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آئے، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پہلے آپ نماز چھوڑتے ہو، اس کے بعد پھر اللہ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ آپ کی توفیق ہی ختم کر دیتا ہے کہ آپ نے۔ اسی طرح یہ ناشکری کا معاملہ ہے کہ پہلے لوگ ناشکری کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، انہیں اتنا مال دیتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا۔ جیسے حامان اور قارون کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، انہوں نے جب اپنا مال اکٹھا کیا تو وہ کہتے تھے ہماری محنت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اس میں زکوٰۃ دو، لوگوں کو غریبوں کو دو، یہ تو ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات بن جاتی ہے کہ ہمارا اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ ہمارا کمایا ہوا ہے، تو ہم کیوں دیں کسی کو اس میں سے۔ شوہر کا انتقال اگر مغرب کے بعد ہوا تو عدت مغرب کے بعد ہو یا اس کے علاوہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کے ٹائم اگر شوہر کا انتقال ہوا تو عدت جو ہے وہ مغرب کے ٹائم ہی تک کرنی ہے بالکل، بلکہ اور مغرب کے بعد اگر ہوا تو عشاء تک عدت کریں، تھوڑا سا 1-2 گھنٹہ بڑھا دیں، جس سے کہ احتیاطاً جب 4 مہینے 10 دن پورے ہو رہے ہوں تو اس میں بھی 1-2 گھنٹے کا اضافہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر بات ہے۔ سجدے میں یا رکوع میں کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ یا العظیم کہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں یا رکوع میں کتنی دفعہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ دیکھو جی، ایک حدیث سے تو یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں اور رکوع میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو معمول تھا اس میں بھی زیادہ 11 بار 7 بار 9 بار، مطلب کئی روایتیں ہیں اس میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی پہنچے اس زمانے تک، تو انہوں نے جب ان کا رکوع دیکھا اور سجدہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عین عمر جیسے سجدے اور رکوع ہیں، اور وہ کم سے کم 10 دفعہ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے سجدے میں رکوع میں۔ تو یہ بات اس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے کہ زیادہ 10 دفعہ آپ پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ بھی بیان ہوا ہے، اور ویسے تو آپ 1 دفعہ بھی اگر آپ حمد و ثنا آپ
کو مان لو رکوع مل گیا یا سجدہ مل گیا اور آپ نے طریقے سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو آپ کی سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا۔ اس سوال دوران نماز اگر ہم اپنا من اللہ کی طرف نہیں لگا پاتے اور دنیا میں مصروفیات میں بزی رہتا ہے تو اسے کیسے ہم متوجہ کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر دھیان بھٹکتا ہو دنیاوی معاملوں میں تو اسے کس طرح سے سیدھا کیا جائے اپنے ذہن میں۔ بھائی اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی بار بار آپ کو۔ جیسے آپ شروع میں موٹر سائیکل سیکھتے ہو نا تو بار بار گرو گی بھی، ڈولے گی بھی، تو آپ بہت توجہ سے، تو آپ اگر آپ کا دھیان بھٹکتا ہے پھر آپ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پکڑ لو، نماز کے بیچ میں پڑھ جایا کرو اگر دھیان بھٹکے، جتنی بار دھیان بھٹکے فوراً اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرو، پھر ایک دن ایسی پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ یہ تصور رکھو نماز کی نیت باندھتے کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ تصور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد پکا ہو جائے گا۔ جیسے موٹر سائیکل سیکھنے کے بعد آپ بازاروں سے گزرتے ہو، آپ موبائل پہ بھی بات کر رہے ہیں، سامنے بچہ آ گیا، آپ نے اسے ہی بچا لیا، جس موڑ پہ مڑنا اس پہ مڑ گئے، اسی طرح آپ کے ذہن میں ہر ٹائم پھر اللہ رہے گا، اتنی پریکٹس ہو جائے گی۔ مراقبہ بھی ضروری ہے۔ مراقبہ اسلام کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کو یاد ہو کہ غار ہیرا میں جایا کرتے تھے، وہاں مراقبے کے لیے جاتے تھے، تو اگر مراقبے سے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہو، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، مراقبے کا طریقہ بھی میں نے شاید پچھلے مہینے اس سے پچھلے مہینے بتا دیا تھا، اور مراقبہ ضرور کیا کریں، 5-4 منٹ کا ہی کر لیں، چاہے 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور ذہن آپ کا ایک طرف لگا کرے گا نماز میں۔ پھر مراقبہ یعنی میڈیٹیشن؟ میڈیٹیشن، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا کے اندر جاتے تھے اور جب شریعت کا نزول نہیں ہوا تھا تو اس وقت نہ نمازوں کا طریقہ آیا تھا نہ دیگر عبادات کا طریقہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ہیرا کے اندر کیا کرتے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب تک شریعت نہیں آئی تھی، نمازیں نہیں آئی تھیں، تو حضور غار ہیرا میں کیا کیا کرتے تھے؟ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا ظہور ہوا نا، وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ کی طرف سے ان کے انسٹرکشن انہیں آتے رہتے تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب حضرت علی بہت چھوٹے تھے تو وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ابو طالب صاحب آ گئے، تو انہوں نے انہیں بھی آفر کی کہ ابا حضور آپ بھی نماز پڑھو، تو جب انہوں نے سجدہ کرتے انہوں نے دیکھا کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے کہ میں کلے اوپر کر دوں اپنے سر سے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو غار ہیرا میں چاہے وہ میڈیٹیشن ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، چاہے اللہ کی یاد ہو، مطلب جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بچپن سے آپ کو دکھیں گے کہ وہ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ باقی سب لوگوں نے شرک کیا اور گناہ کیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اسی طرح سے محفوظ رکھا گیا۔ سوال ہے یہ، میرا بیٹا ہے 14 سال کا ہو گیا ہے، اس کے اسکول میں فیئرویل پارٹی ہونے والی ہے۔ میں نے ان سے معلوم کیا ہے کہ آپ کے یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اس پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی بھی ہوگی اور ڈانس وغیرہ ہوگا۔ میں نے کہا میں تو بیٹے کو ڈائریکشن نہیں دے رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا بھیا بچوں کو طالبان نہیں بنانا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا بچے ہونے کے اعتبار سے میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں، اس کو بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے، جبکہ وہ خود اچھے آدمی ہیں، اچھے انسان، ایسے پروگرام مجھے اس سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اسکول میں کوئی فیئرویل پارٹی ہوگی، وہاں بچے اکٹھے ہوں گے اور وہاں ڈانس بھی ہوں گے، تو ایسے فنکشن میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ دیکھو بھائی، آج ایک بات یاد رکھنا آپ لوگ کہ شریعت جو ہے وہ بالغ اور عاقل پہ ہے، تو لیکن تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بتا گئے، 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، مطلب 7 سال کی عمر سے آپ نے اسے دین کی تعلیم دینی ہے۔ اگر آپ نے 7 سال کی عمر سے اسے سکھانا شروع کر دیا تھا کہ بیٹے اس طرح کی جو محفلیں ہیں وہ دین کے خلاف ہیں، آپ نہ جاؤ، تو پھر تو وہ رک جائے گا، آپ کے اس دن کی چھٹی کرا لو جس دن فیئرویل پارٹی ہو۔ اور اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو اب تربیت شروع کرو، اسے اب جانے دو، اور پھر اسے پیار سے بیٹھا کے رات کو سمجھانا کہ بیٹے دیکھ وہاں انگلش گانے بجے، وہاں ڈانس ہوئے لڑکیوں کے، چاہے وہ بچیاں تھیں، لیکن ہمیں تربیت شروع سے کرنی چاہیے۔ ہم تربیت شروع سے نہیں کرتے بچوں کی، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں، جب وہ باغی ہونے کی کگار میں ہوں، تب ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تو جانا نہیں چاہتا، میں تو ان سے کنفیوز ہو گیا، وہ خود اچھے انسان ہیں، میں نے کہا بھائی طالبان۔ ارے میرے بھائی، اچھے انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی سوچ بدل دی۔
بات یہ ہے نا کہ وہ عادتاً اچھے ہوں. اگر آپ یوروپ چلے جاؤ نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. لیکن ایمان ایک الگ چیز ہے. اگر وہ اخلاق کے اچھے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ طالبان مت بناؤ, اسے انہیں یہ لگ رہی کہ اسلامی سختی ہیں, تو ایمان ان کا پھر ندارت سمجھو آپ. تو اس لیے اپنے بچوں کو بچاؤ, آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے. صاحب ایک سوال ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی وائف جو ہے وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے تدبیر سے پہلے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی صاحب کا انتقال ہو جائے تو کیا وائف چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ بالکل دیکھ سکتی ہے یار. ساری عمر تو انہوں نے چہرہ دیکھا, آپ اسے مرتے ہوئے اس کا چہرہ نہیں دکھا رہے, کہاں کی تک کی بات ہے. جن لوگوں سے پردہ زندگی میں ہو انہی لوگوں سے ہمیشہ پردہ رہے گا. جن کا چہرہ دیکھ سکے بالکل دیکھ سکے. یہاں پتہ نہیں کس بہا پہ یہ بات کہتے ہیں, کیوں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی بات. یا کوئی حدیث دکھائیں, حضور کے زمانے کا کوئی واقعہ دکھائیں. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے عائشہ کو کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا. حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا ہے, مطلب ان کا ساتھ دیا ہے عورتوں کا. یہ بات روایتوں میں لکھی ہوئی ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل چہرہ دیکھنے میں, چاہے عورت دیکھ لے چاہے مرد دیکھ لے. ہم لوگ نا کچھ دن پہلے دہرادون گئے تھے, کچھ منڈے گرودوارے میں, تو وہاں سر کا ٹائم نکلا جا رہا تھا. میں ان سے پوچھا بھائی مسجد ہے کہ مسجد کہیں نہیں آس پاس. میں نے پوچھا نماز پڑھنے کے لیے اندر پڑھ دو جا کے جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آئے ہیں اور ہم اسے کہے ہمیں عبادت کرنی ہے تو انہیں مسجد میں کہہ سکتے ہیں بھائی اپنی عبادت کر دو. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے گرودوارے میں ہمیں نماز کی اجازت دے دی, کیا ہم اپنی مسجد میں بھی انہیں ان کی عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو, ایک ہوتی ہے مورتی پوجا جو شرک ہے, جو اسلام کی ضد ہے. اس کے علاوہ آپ اگر وہ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں یا کوئی نراکار ایشور کی اپنی اپاسنا کرنا چاہتے ہیں, بالکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب ایک وفد آیا عیسائیوں کا مسجد نبوی میں ٹھہرا, تو ان کی جب عبادت کا ٹائم ہوا تو وہ بے چین ہوئے. وہ میڈیٹیشن ٹائپ کرتے تھے, اپنی عبادت کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ حضور وہ بہت پریشان ہیں اور وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا اللہ کی تو عبادت کریں گے, کرنے دیں انہیں. تو آپ اپنی مسجدوں میں انہیں اجازت دو, بس جو شرک ہے اس سے بچانا ہے آپ نے. ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں نہیں مطلب. سامنے مورتی نہ رکھیں مسجد میں. آپ بھی اگر کسی مندر میں نماز پڑھو تو اس مورتی پہ پردہ ڈال دو. ہم نے پڑھی ہے مندروں میں نماز, جب ہم دین کی دعوت کے لیے نکلتے تھے. اور اس طرح گرودوارے میں نے بھی نماز پڑھی یہاں امرتسر میں انہی کے آفس میں. تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, پوری زمین مسجد ہے اس امت کے لیے حضور نے بتایا. لیکن آپ کو شرک سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. اگر کوئی عدت پوری کرنے سے پہلے نکاح کر لے تو کیا یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت عدت کرنے سے پہلے نکاح پوری کرنے سے پہلے نکاح کر لے تو کیا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہے. قرآن منع کرتا ہے کہ عدت کی مدت میں نکاح نہیں ہے. اور اگر اس نے کر لیا تو باطل نکاح ہے. اسے اگر عقل آ گئی, اس نے توبہ کر لی, تو باقی کا ٹائم عدت کا پورا کرے اور پھر تجدید نکاح کرے دوبارہ سے. سوال